کے سامنے یہ فیصلہ دے کر جا رہے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں پاکستان کی گلیوں میں، کوچوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے۔ ستمبر میں پاکستان کے کونے کونے میں، شہر شہر، بستی بستی میں ختم نبوت کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ دوست احباب پوچھتے ہیں ان کانفرنسوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں جواب میں کہا کرتا ہوں ان کانفرنسوں کا ایک فائدہ نہیں، کئی فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ ہمارا اپنا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہم کانفرنس میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ کہہ دو اونچی آواز سے، بے شک اونچی آواز سے کہیے۔ فتنوں کا دور ہے، میں آئی عقیدے کے حوالے سے بات کہنا چاہتا ہوں۔ عابد ناز صاحب، قاری عبدالواحد، حافظ حسن، رفیق سفر، احباب سوال ہر جگہ پہ کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے عقیدے کا اظہار ہے۔ دوسری بات، جس وقت پاکستان کے کونے کونے میں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں تو اس نعرے لگنے پر ان قادیانی اور ان کے سرپرستوں پر بہت بڑا پیغام جاتا ہے کہ عاشقان مصطفیٰ زندہ ہے۔ آپ بھی نعرہ لگا دیجئے ختم نبوت۔ حضرات محترم، میں آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے علماء نے بیان کرتے ہوئے اکابرین کا ذکر کیا ہے۔ مجھے یاد ہے والد ماجد ایک مرتبہ چناب نگر تشریف لا رہے تھے، ڈاکٹروں نے سفر سے منع کیا کہ آپ سفر نہ کریں، دل کی تکلیف ہے۔ تو جواب میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ دوائی دیجئے، میں دوائی تو کھاؤں گا لیکن چناب نگر ضرور جاؤں گا۔ میں اللہ کے آخری نبی کے ختم نبوت کے اس اجتماع میں شرکت اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ پھر ہم نے سنا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے ان کی بیٹی نے کہا تھا ابا جان فالج ہو چکا ہے، تکلیف بڑھ چکی ہے، اب آپ آرام کر لیجئے۔ تو جواب آیا بیٹی کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ تیرا باپ بستر پر دنیا سے چلا جائے، یا اس بات کو پسند کرتی ہے کہ تیرا باپ ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے دنیا سے جائے؟ ہم اس کانفرنس میں آئے، علامہ انور شاہ کشمیری جیسی شخصیت دارالعلوم دیوبند سے چلے، بہاولپور تشریف لائے، علماء نے کہا، تلامذہ نے کہا، شیوخ نے کہا حضرت اتنا لمبا سفر اس بیماری کے باوجود کیا ہے، آپ سفر نہ فرماتے۔ وہ شیخ جنہوں نے بیٹھ کر اللہ کے نبی کے اقوال پڑھائے، افعال پڑھائے، اعمال پڑھائے، زندگی بھر اس میں گزار دی، فرمایا میرے پلے نیکی کوئی نہیں، یہ سفر اس لیے کیا ہے اللہ کو اگر یہ میری نیکی پسند آئی اور یقیناً پسند آئے گی اللہ اس میں مغفرت فرما دیں گے۔ چناب نگر میں آنے والوں آپ بھی عقیدہ لے کر آیا کرو، ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے جا رہے ہیں، یقیناً اللہ کو ہماری یہ نیکی پسند آئے گی، اللہ اس کی وجہ سے ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ، آواز آنی چاہیے انشاءاللہ۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آج میرے علماء بیٹھے ہوئے، ہم سب زخمی دل بیٹھے ہوئے ہیں۔ حماس غزہ میں آج اسرائیلی یہودی کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم میں امریکہ بہادر برطانیہ بھی موجود ہے، لیکن ان مجاہدوں نے امریکہ کو ایک پیغام دیا ہے، جنگیں اسلحے کی بنیاد پر نہیں لڑا جاتی ہے، جنگیں عقائد کی بنیاد پہ لڑا جاتی ہے۔ آج مجاہد آگے بڑھ رہا ہے۔ میرے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان نے 14 اکتوبر کو پشاور میں تاریخ ساز مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کانفرنس کو بھی اقصی کانفرنس کا عنوان دیا تھا،
اور اس کانفرنس میں میرے اور آپ کے قائد نے کہا تھا یہ امریکہ نے کتا پالا ہے، مسلمانوں پر چھوڑا ہے، لیکن اب اس کے انجام کا وقت آ چکا ہے۔ وہاں غزہ میں چھوٹا بچہ بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی ایک ہی نعرہ لگا رہا ہے۔ وہ نعرہ کیا ہے کہ نعرہ تکبیر۔ آواز آنی چاہیے، کہو مل کے اللہ اکبر، مل کے کہو اللہ اکبر، اور آواز آنی چاہیے، مل کے کہو اللہ اکبر۔ دنیا سمجھتی ہے شاید مسلمانوں کو دبا دیا جائے گا، لیکن یاد رکھنا، تم اپنے انجام کو یاد رکھو۔ تمہارا انجام افغانستان میں کیا ہوا ہے، روس کا کیا انجام ہوا، امریکہ کا انجام کیا ہوا، ادھر کشمیر میں مجاہد کھڑا ہے، انڈیا کے انجام کا بھی وقت آنے والا ہے، اور انشاءاللہ غزہ میں بھی یہودیوں کا آخری وقت آنے والا ہے۔ حضرات محترم، وقت مختصر ہے، اس لیے توجہ رکھیے، نعروں کی طرف نہیں جاتے، ورنہ تو میں کہا کرتا ہوں لگاتا تھا تو جب نعرہ، خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا، سمندر کو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ آپ کے علماء تھے، ملا تھے، اسمبلی میں پہنچے، انہوں نے کردار کیا سر انجام دیا ہے۔ باہر میدان میں حضرت بن نوری ہے، حضرت خواجہ خان محمد ہے، آج ہمارے حضرت امیر مرکزیہ موجود ہے، لیکن اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود پہنچے، مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی پہنچے، حضرت مولانا عبدالحق پہنچے، مولانا نعمت اللہ پہنچے، مولانا صدر الشہید پہنچے، مولانا عبدالحکیم پہنچے، مولانا شاہ احمد نورانی پہنچے، پروفیسر غفور احمد پہنچے۔ بھٹو صاحب کی اسمبلی میں یہ ملا تھا جو چٹائی پر بیٹھ کر حدیث کا درس بھی دے رہا تھا، دارالافتاء میں بیٹھ کے فتویٰ بھی دے رہا تھا۔ اسی ملا کو دنیا آج مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کے نام سے جانتی ہے۔ مولانا مفتی محمود، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مولانا مفتی محمود نے علماء کے ساتھ، عوامی تائید کے ساتھ قومی اسمبلی پر ختم نبوت کا پرچم لہرایا۔ وہ پرچم آج بھی لہرا رہا ہے، مل کے جواب دینا، وہ انشاءاللہ پرچم قیامت کے دن تک لہراتا رہے گا۔ مجاہدوں کی طرح آواز آنی چاہیے، مجاہدوں کی طرح آواز آنی چاہیے، ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ۔ اس عقیدے کے لیے ہم زندہ ہیں، اسی عقیدے کے لیے ہم مرنا بھی چاہتے ہیں، اسی عقیدے پر ہماری جان بھی نکل جائے تو رب کعبہ کی قسم نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری، بزرگوں کے نام آپ نے سنے، بہت سے نام میرے ذہن میں چھوڑتے ہوئے بات کو تتمہ کی طرف لے جا رہا ہوں۔ حاضری مقصود ہے، جیسے کہا مولانا امداد اللہ نے، میں بھی اپنا نام لکھوانے کے لیے آیا ہوں، سی آئی ڈی والے بھی آئے ہوئے، وہ بھی نام نوٹ کر رہے، اور اللہ کی سی آئی ڈی بھی تو ہے نا، وہ بھی نوٹ کر رہی ہے، آپ کی رپورٹ بھی تیار ہو رہی، میری بھی ہے، ان اکابر کی بھی ہے، ان علماء کی بھی ہے۔ مولانا اسماعیل اس بڑھاپے میں، مولانا اللہ بسایا، مولانا عزیز الرحمن جالندری اس پیرانہ سالی میں میدان عمل میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ آؤ جوانوں، آج ہم ان اکابر کے سامنے یہ فیصلہ دے کر جا رہے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں، پاکستان کی گلیوں میں، کوچوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کی قیادت اگر آپ کو آواز دے تو ہم میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار ہیں؟ جواب چاہیے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا فضل الرحمان ڈٹے ہوئے، جنہوں نے 14 ملین مارچ ناموس رسالت ختم نبوت کے عنوان پر کیے تھے۔ دنیا سمجھتی تھی
ملا ہم نے اسمبلی سے نکال دیا ہے، اب کون بات کرے گا؟ ملا نے کہا نہیں، ملا اسمبلی میں ہو تو ختم نبوت کا نعرہ لگے گا، اسمبلی سے باہر ہوگا چوک چراہے میں بھی نعرہ لگے گا، یہودی بھی بھاگے گا، قادیانی بھی بھاگے گا۔ وہ جو کہتا تھا میں نے ملا کی سیاست ختم کر دی، رب نے کہا مجھے بڑے بول پسند نہیں ہوتے، میں تو عزت میرے ہاتھ میں ہے، ذلت میرے ہاتھ میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے۔ جانتے ہو اس عزت دینے والے کا نام کیا ہے؟ آواز آنی چاہیے، گونج پیدا ہونی چاہیے۔ آج تو مشائخ سامنے بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے ذرا دل سے زور لگا کر کہہ دو، اور زور لگا کے کہہ دو، یہ ذکر خلوت میں بھی کرو، جلوت میں بھی کرو۔ مجھے سلطان شمس الدین التمش کا بیٹا سلطان ناصر الدین یاد آئے، کیسے وہ لوگ تھے نیکوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ سلطان ناصر الدین اپنے زبان پر نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لاتے تھے، ان کے غلام اور نوکر اور ملازم کا نام میرے نبی کے نام پر تھا۔ سلطان اس کو آواز دیتے ہوئے عزت سے مخاطب کرتے تھے، اور ایک موقع پر سلطان ناصر الدین نے نام نہیں لیا۔ سنو نوجوانوں، بڑے غور سے سنو، سلطان ناصر الدین نے نام نہ لیا اور کہا شمس الدین، کسی نام سے بھی پکارا، عبداللہ ادھر آئیے۔ وہ پایا، خدمت کی، واپس چلا گیا، دروازے پہ بیٹھ گئے، رونا شروع کر دیا ہے۔ وزیر آئے، راستے میں گزرے، کیا ہوا ہے؟ آج میرے بادشاہ نے، میرے سلامت رہنے والے نے میرا نام نہیں لیا، لگتا ہے مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وزیر اندر گئے، وزیر نے کہا بادشاہ آج آپ کا غلام باہر رو رہا ہے، آپ نے اس کا نام نہیں لیا۔ جواب بڑا پیارا دیا، فرمایا اس کا نام تو میرے نبی کے نام پر ہے، میں نے آج تک اس کا نام بھی بے وضو نہیں لیا ہے، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے اس کا اصل نام نہیں لیا ہے۔ ارے یہ وہ نام یہ ہے وہ ہے جس نام کو لینے کے لیے اکابر سے سنا ہے زبان پانی سے نہیں عرق گلاب سے بھی دھو دی جائے، پھر بھی زبان پہ نام آ جائے تو اللہ کا کرم ہے۔ اسی نبی کی عزت کے لیے، اسی نبی کے ناموس کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم پر ہر سال ہم جمع ہوتے ہیں، ایک پیغام اور دعوت لے کے جاتے ہیں، اور وہی دعوت آج بھی ہم لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت شاہ جی کا جملہ سنا کر بات کو ختم کر دوں۔ امیر شریعت نے فرمایا تھا، حضرت مولانا عبید اللہ انور، حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے صاحبزادے ولی ابن ولی، میرے اکابر ان کو جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم نے ان کا دیدار کیا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل شجاع آبادی ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کرتے تھے شاہ جی نے کہا تھا جب میں معاشر کے میدان میں پہنچوں گا میرے نانا جان موجود ہوں گے، میں آگے بڑھوں گا، سلام کروں گا، سلام قبول ہوگا۔ آقا پوچھیں گے نام کیا ہے، میں نام بتا دوں گا میرا نام عطا اللہ ہے۔ آقا فرمائیں گے عطا اللہ جنت میں داخل ہو جائیے۔ عطا اللہ شاہ جی کہتے ہیں میں اس وقت کہوں گا آقا جان نانا جان اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کس کس کو لے جانا چاہتے ہو؟ آقا میری درخواست ہے قیامت کے دن تک جنہوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے لاہوتی ریڈیو سے آواز رسر ہو جائے، آرے فرزندیں دانے توہین بھی آ جائیں، عاشقان مصطفیٰ بھی آ جائیں، جنہوں نے قیامت کے دن تک کام کیا ہے وہ سارے آپ کی سفارش پر جنت میں داخل ہو جائیں۔ شاہ جی کہتے ہیں میرا ایمان ہے اللہ رب العزت ختم نبوت کے لیے کام کرنے والوں کو جمع کر کے جنت کے دروازے پر پہنچا دے گا۔ آپ بھی وعدہ کیجئے ہم انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے، مل کر کہو انشاءاللہ۔ ہم یہ پیغام اگر اپنی اولادوں کو دیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، اگلی نسلوں کو دیں گے، ختم نبوت کا پرچم ان کے ہاتھ میں دیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم کام کریں گے تو جناب نگر میں آنے والے مجاہدوں عاشقان مصطفیٰ انشاءاللہ اس میں ہم بھی موجود ہوں گے، اور جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو مل کر میرے ساتھ آپ نے
جواب دینا ہے، میں قادیانیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، آؤ عقیدہ ختم نبوت کو پڑھو، میرے نبی کی صداقتوں کو دیکھو، چھوڑو مرزا کو، میرے نبی کے غلام بن جاؤ۔ جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو میری آپ کی زبانوں پر نبی آخر الزمان کی موجودگی میں ایک ہی نعرہ ہوگا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ اس سے قبل کہ میں قائد تحریک ختم نبوت امام العارفین حضرت حافظ ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم سے دعا کی درخواست کروں، عصر کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی۔